بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 71 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے حدیث نمبر 72 وہ کیا ہے۔ ان مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صحبت ابن عمر الى المدینہ۔ حدیث نمبر 72 حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ تک رہا، یعنی حضرت مجاہد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا مدینہ تک۔ فرماتے ہیں فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، تو اس سارے سفر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ سنی۔ وہ کیا تھی؟ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأوتي بجمار۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوند لایا گیا جو چربی کی مثل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فقال ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے۔ فاردت ان اقول هي النخلۃ، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بے شک وہ کھجور کا درخت ہے، میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، تو آپ فرماتے ہیں میں جو وہاں لوگ حاضر بیٹھے تھے ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ فَسَكَتُّ، تو اس کی وجہ سے، یعنی میں چھوٹا تھا تو اس کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هي النخلۃ، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث نمبر 72 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 73 وہ کیا ہے۔ قال سمعت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی اثنین۔ حدیث نمبر 73 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں میں حسد جائز ہے۔ وہ دو آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا راجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا اور وہ مال ان مصارف میں خرچ کرتا ہو جن کا وہ حق ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی ہو اور وہ اس حکمت کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور پھر اس کو لوگوں کو سکھائے بھی، یعنی اس حکمت کے علم کو دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حسد کا لفظ آیا، یعنی حسد کرنا دو آدمیوں میں جائز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کسی شخص کے بارے میں کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ زائل ہو جائے، اگرچہ خود اس کو ملے یا نہ ملے، تو یہ حسد ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ
اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حسد سے منع کیا گیا۔ لیکن اب اس سوال یہ بنتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ یعنی بخاری شریف کی حدیث نمبر 73 میں جو حضور نے فرمایا کہ حسد 2 آدمیوں میں جائز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد رشک ہے۔ یعنی یہاں حسد کا معنی حسد نہیں بلکہ رشک ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے، کوئی نعمت دیکھے، مال دیکھے، علم دیکھے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تمنا کرے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ اور وہ آدمی یعنی جسے مال دیا گیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو آدمی دعا کرے اللہ جس طرح میرے بھائی کو مال عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں اور مجھے بھی ثواب حاصل ہو۔ اور اسی طرح جس آدمی کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، حکمت عطا فرمائی ہے، وہ آدمی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو وہ علم سکھاتا ہے، تو آدمی دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح میرے بھائی کو تو نے یہ علم اور حکمت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں اور میں بھی یہ علم اور حکمت لوگوں کو سکھاؤں۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس طرح کی تمنا کرنا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔